ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواہ مسلم. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو آپ نے اس جنازہ میں میت کے لیے مانگی تھی یہ یاد کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، آخر تک دعا ذکر کی ہے کہ اللہ آپ اسے بخش دیں، اس پر رحم فرمائیں اور اسے عافیت دیں اور اس سے صرف نظر کرے، درگزر فرما دیں اور اس کی باعزت مہمانی فرمائیں اور اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ فرما دیں اور جہنم کی آگ اور اس کی جلن کے بجائے پانی سے اور برف سے اور اولوں سے اس کو نہلا دیں اور گناہوں کی گندگی سے اسے پاک صاف کر دیں، جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے دنیا کے گھر کے بدلے آخرت میں اچھا گھر اور اس کے گھر والوں کے بدلے میں اچھے گھر والے اسے عطا فرمائیں اور اس کی بیوی کے بدلے اسے اچھی بیوی عطا فرمائیں اور اسے جنت میں داخل فرمائیں اور اسے قبر کے فتنے اور جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. جنازے سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے، سب سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں بیت کی بخشش کے لیے بڑے جامع الفاظ میں دعا مانگا کرتے تھے، اور جنازہ میں زندوں کی طرف سے جانے والے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور اس قدر کثرت سے آپ نے بخشش کی دعائیں مانگی کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں ہمارے لیے مانگ رہے ہوتے. تو جنازے میں مغفرت کی دعا الحاح کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ مانگنا. آگے اور بھی احادیث آئیں گی جن کو ہم اگلے دنوں میں پڑھیں گے، جس میں اور دعائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہیں اور جو ثابت ہیں. اور جنازے میں انسان یہ دعائیں پڑھے اور ان کا اہتمام کرے تو وہ جنازہ پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے. یعنی کہ بس تکبیریں ہیں 4، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ اکبر والسلام، اور پھر عجیب کام یہ ہے کہ بھائی لوگ جنازے میں تو دعا پڑھتے کوئی نہیں اور جنازے کے بعد کہتے ہیں جی میت کے لیے دعا مانگے. تو جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جنازے میں میت کی بخشش کے لیے دعا مانگی جائے. دوسرا مسنون طریقہ قبر میں دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا مانگنا ہے. یہ دو اہم ترین مواقع ہیں. ان میں سے جنازے کے ساتھ ہمارے ہاں بہت برا حال کیا جاتا ہے. ابھی بعض لوگ پیچھے ساؤنڈ سسٹم نہ لگا ہو تو پہلی تکبیر کی آواز نہیں پہنچتی اور صفیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ چاروں تکبیریں ہو کے سلام بھی پھر گیا. آج بھی مجھے ایک جگہ جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا اور وہ ایک عالم کا جنازہ تھا، اور اس سے آگے پیچھے اتنی لمبی چوڑی گفتگو اور باتیں اور فلاں فلاں، اور جنازے میں ابھی لوگوں کی صفیں بھی سیدھی نہیں ہوئی کہ 4 تکبیریں ہو کر سلام پھیر دیا. اور سچ بات یہ ہے کہ میں کوشش کے باوجود بھی یہ والی دعا بھی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ پوری نہیں کر سکے. ایک دعا بھی پوری نہیں پڑھ سکے. تو یہ ہم اپنے جانے والوں کے ساتھ زیادتی کرتے. اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور سفارش ہے، جانے والے کو اس کی ضرورت ہے، اپنے پیاروں کو رخصت کرتے ہوئے اس کا اہتمام کریں. تو یہ دعائیں یاد بھی کریں. یہ صرف مولوی صاحب کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ انہوں نے یاد کی بھی اور پیچھے ہم آمین آمین کہتے رہیں.
تو جب دین ٹھیکیداری پہ دیں گے تو حالات بھی یہی ہوں گے، کیونکہ ہمیں خود دعائیں نہ آتی ہیں، نہ ہم اپنے پیاروں کا جنازہ پڑھانے کے قابل ہیں۔ کوشش کریں، اہتمام کریں، ابھی سے دعائیں یاد کریں جنازوں کی۔ ابھی یہ آج ایک دعا ذکر ہوئی ہے، آئندہ آگے اور دعائیں بھی ہوں گی، ان کے آسانی کے ساتھ آپ کو یہ دعائیں اب انٹرنیٹ پہ دستیاب ہیں۔ ایک دفعہ آپ سرچ کریں گے جنازے کی دعائیں تو ساری دعائیں آ جائیں۔ کچھ دن لگا کر ایک ایک لائن کر کے روزانہ کی بنیاد پر یاد کرنا شروع کریں، یاد ہو جائیں گی، اور پھر جب آپ جنازوں میں پڑھنا شروع کریں گے وہ صحیح طریقے سے پختہ ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد اس طرف بھی توجہ کریں کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھائیں۔ حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا کوئی مولوی صاحب کے ساتھ تعلق نہیں۔ جنازہ پڑھانا اور نکاح پڑھانا اس کا مولوی صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مولوی صاحب نے یہ کام آپ لوگوں نے ان کے ٹھیکے لگا دیے، انہوں نے بھی ٹھیکیداری پہ فیس وصول کرنے کے لیے لے لیا ہے، تو وہ جنازے کی بھی فیسیں وصول کرتے ہیں اور نکاحوں کی بھی فیسیں وصول کرتے ہیں۔ نہ مولوی صاحب کو نکاح کی فیس دیں، نہ جنازے کی فیس دیں، اور خود یہ اہتمام کریں۔ یہ ہر مسلمان کے وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس کو آنی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ مسلمان بنتا ہے۔ اگر اتنا بنیادی علم بھی ہم اپنی زندگی میں نہ حاصل کریں، نہ اپنی اولادوں کو منتقل کریں، تو پھر ہم نے اللہ کے لیے کیا محنت کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔